نیاز الدین صاحب، کل بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز تھی جو کہ میڈیا پہ گردش کرتی رہی، آج بھی سارا دن اس پہ بات ہوتی رہی۔ اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا نے بہت سے دعوے کیے ہیں، کیونکہ وہ بھی اڈیالہ جیل میں قید تھے۔ دیسی گھی، مرغے اور بکرے اور سب چیزیں ایکسرسائز کے لیے، ایکسرسائز مشین ہیں، ایل ای ڈیز ہیں، پھر انٹرنیٹ کی سہولت بھی میسر ہے، اخبار بھی میسر ہوتا ہے، اس کے علاوہ پورا ایک کیبن ملا ہوا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں کہ بہت مشکلات چل رہی ہیں اور کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا، صحت بھی ڈاؤن چل رہی ہے، ڈاکٹرز کو ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، چیک اپ بھی نہیں کروایا جاتا۔ تو کیوں سر یہ دوگلا معیار کیوں ہے؟ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات کی عمر صاحب، یہ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر تو آپ کو سچ دینی چاہیے، میڈیا کے لوگ وہاں جائیں، ٹرائل کے دوران میڈیا کے لوگ جائیں، لوگوں کو ملنے دیا جائے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ کا آرڈر ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ جیل اتھارٹی کا وہ کنسنٹنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہر ٹیوزڈے کو 6 وکلاء ملیں گے اور اس کی فیملی کے لوگ ملیں گے، تھرسڈے کو اس کے فرینڈز کی میٹنگ ہوگی۔ جیل مینول میں ایک کنوکٹڈ آدمی کو بھی ہفتے میں 2 دفعہ رائٹ ہے ملاقات کا۔ تو آپ تو اسلام آباد ہائی سر کورٹ کے وہ لارجر بینچ سر کے سر تو سر پھر تو سوری آپ ٹو کو آپ انٹرپٹ کو یو، وہ اجازت ہونی کہتے ہیں، چاہیے۔ حکومتی نمائندے کہتے ہیں، حکومت کہتی ہے ملاقات تو کروا دیں گے، لیکن جب ملاقات ہم کروا دیتے ہیں، باہر آ کے ملک کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں، بھارتی چینلز کو انٹرویو دینے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر سب کچھ جو ہے وہ خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پھر کس طرح سے سیاسی باتیں نہ کریں اور گھریلو باتیں کریں، ملاقات کروا دیتے ہیں؟ یہ اس کے لیے تو تیار ہیں سارے۔ میرا خیال ہے کہ جو فارمر پرائم منسٹر ہے جو جیل میں بند ہے، جب نواز شریف سے ملاقات لوگ جاتے تھے تو پورا وہ جیل کا جو سپرڈینٹ کا کمرہ ہے وہاں اس کی پوری لیڈرشپ ملتی تھی۔ تو یہ باتیں تو ان کے کرنے کی ہیں۔ میں صرف اس بات پہ آتا ہوں جو مرزا اختیار بیگ صاحب اور گوہر صاحب چلے گئے ہیں پروگرام سے۔ دیکھیں، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، ابھی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ میں کرتا ہوں، تو لوگوں ہمیں کہا جاتا ہے یہ انتشاری ٹولہ، یہ انتشار پھیلاتے ہیں۔ کیا سہیل آفریدی گیا ہے پنجاب میں؟ تو پنجاب میں جب وہ پنجاب انٹر ہوا ہے تو پنجاب کی پولیس نے چکری کے سے لے کے لاہور تک ورکر کے ساتھ کیا کیا؟ لاہور کے اندر بختر بند گاڑیوں نے لوگوں کو روکا ہوا تھا۔ تو سہیل آفریدی کے پاس کیا تھا؟ اب میں ان باتوں پہ نہیں جانا چاہتا کہ جی چرس لے کے گئے ہیں یا کیا لے کے گئے ہیں، لیکن ان کی زبان دیکھیں، ان کا ویلکم دیکھیں۔ اور آپ ابھی 9 مئی کی بات کر گئے ہو، بھائی 9 مئی والے لوگوں کے مقدمات عدالتوں میں ہیں، لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، اور انہوں نے خود کہا ہے برادر اشتاق بیگ کہ ہمارے اختیار میں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا 8 فروری کو سندھ میں ہم نہیں جیتے؟ کیا جو ایم کیو ایم آئی شور مچا رہی ہے کہ جی ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، ہم وہاں سیٹیں نہیں جیتے؟ کیا پنجاب میں انہوں نے 9 سیٹیں صرف جیتی ہیں؟ پنجاب میں ہم نہیں جیتے۔ کے پی کے 4.5 کروڑ کی عوام کا وہ نمائندہ تھا۔ ہم 14 اگست کو نکلتے تو انتشاری ٹولہ، ہم نے تو کبھی نہیں کہا انہیں انتشاری ٹولہ۔ بھائی آپ اور ہم بلے سے لے کے آپ نے، میں اس میں وکیل تھا گوہر کے ساتھ، میں اس کا فیڈرل الیکشن کمیشنر تھا، میں نے چمکنی میں الیکشن کرایا۔ اسی دن آپ نے اے این پی کو جو فائن کر کے فارمر چیف جسٹس ٹھیک ہے، ان کا سمبل دے دیتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ اس سے ٹھیک ہے، لے کے سمبل سے لے کے ٹھیک ہے۔ ریزرو سیٹ اختیار سے بیگ لے صاحب کے سے تو لوگوں کو کہتے ہیں جی آپ ٹھیک ہے نیاز صاحب، اختیار بیگ صاحب سے نہیں بڑھتے ہیں، میں نے ایک احتجاج ہی سوال نہ کرنا کریں۔ ہے، وہ آپ کے حق کا ہی سوال ہے۔ جی وہ سوال یہ ہے کہ جی اختیار بیگ صاحب، اب پنجاب میں جس طرح سے وزٹ کیا وزیر اعلیٰ کے پی نے، اور جو معاملات تھے وہ سب کے سامنے ہی تھے، اور پھر خط بھی لکھا انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی، پھر کے پی اسمبلی کے اسپیکر نے بھی خط لکھا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو، اعتراض کیا گیا اور شکوے بھی کیے گئے۔ تو اب جب سندھ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں سی ایم کے پی، تو وہاں پر کس طرح سے پروٹوکول ہوگا اور کیا معاملات تبدیل ہوں گے پنجاب سے وہاں پر؟ بہت اچھا سوال ہے، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ سے۔ دیکھیں، پہلی چیز تو ہم ویلکم کہتے ہیں، یہ آئیں، 100 خوش آمدید۔ سندھ کی دھرتی تو ویسے ہی بڑی دوست ملن اور ملنسار ہے، تو ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایجنڈا واضح ہو۔ جب وہ وہاں آئیں اس سے پہلے ہمارے جو چیف منسٹر ہیں ان کے پاس ان کا ایجنڈا ہو کہ یہ کیا ایکٹیویٹیز کے لیے آ رہے ہیں، پرسنل دورہ ہے یا پرائیویٹ دورہ ہے یا آفیشل دورہ ہے۔ یہ ہمارا حق بنتا تاکہ اس کے حساب سے خاطر خواہ انتظام کیے جا سکیں۔ مزار قائد پہ وہ جائیں گے تو ان کا حق بنتا مزار قائد
سب کے لیے وہ جگہ جہاں ہم آ کے اپنا تشکر اور احترام سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو وہ بالکل ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ ہم کوئی گاڑیاں لگائیں گے، رکاوٹیں کریں گے، لیکن وہ اس صوبے میں خیر سگالی کے دورے پر آتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے صوبوں میں وہاں سے سیکھنے کے لیے اگر جاتے ہیں اور ہم اس سیکھ کے ہم اپنے صوبے میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ ہیلدی کمپٹیشن ہمیں ویلکم ٹھیک ہے. کہنا چاہیے. لیکن اگر ہم ان صوبوں میں جا رہے ہیں انتشار کے لیے، وہاں آپ اپنے کارکنوں کے ساتھ یا وہ لوگ آپ کے لیڈر جو جیل میں ہیں ان کے گھروں پہ آپ جا کے ان کو اکسانا اور پھر باہر لانا اور ہڑتال وغیرہ کے سلسلے میں ان کو اعلی کار بنانا، یہ سب چیزیں تو کوئی بھی چیف منسٹر برداشت نہیں کرے گا. اس کے لیے پھر اسے حفاظتی اقدامات کرنے ہوں گے. تو میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں کہ دے آر موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے. ہم ٹھیک ہے. ویلکم کہتے ہیں ان کو، لیکن ہمیں ایجنڈا ضرور نیازی صاحب سے واضح کوئکلی پوچھ لیتا ہوں. نیازی صاحب سے کوئکلی پوچھ رہا ہوں. نیازی صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو ویلکم کریں گے، لیکن پھر آپ کو لسٹیں دینی پڑیں گی. بغیر لسٹ کے جو سندھ کی اسمبلی ہے وہاں پر ارکان کو نہیں لے کے جائیں گے تاکہ جو ہے وہ کوئی مذائقہ نہ ہو، تاکہ پھر جو ہے وہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو جیسا پنجاب میں ہوا ہے. عمر امتیاز صاحب پلان کر کے جائیے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کو ڈر پتہ کیا ہے؟ ان کو ڈر یہ ہے کہ عوام اس ٹائم عمران خان کے ساتھ کن کو؟ وہ تو ویلکم کر رہے ہیں آپ کو، تو واضح کر دیں. تو پیپلز پھر پارٹی ڈر کی بات ہو رہی ہے. اگر ویلکم کر رہے ہیں تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ پھر یہ کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ انتشار کا لفظ بار بار کہنے سے کیا مقصد ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پنجاب میں اگر سی ایم گیا ہے تو کیا انتشار ہوا ہے؟ انتشار کس نے پھیلایا ہے؟ انتشار اگر ہوگا تو ادھر سے ہوگا، ان کی طرف سے نہیں ہوگا. بھائی ایک واضح ایجنڈا دے دیں، میری اس پر آپ آئیں. میری سو بسم وہ اللہ. کہہ رہے ہیں واضح ایجنڈا دے دیں، ہمیں لکھ کے دے دیں کہ کون کون آ رہا ہے، کہاں کہاں آ رہا ہے، کہاں کہاں جانا ہے. ہم آپ کو ویلکم کریں گے، پروٹوکول کے ساتھ گھمائیں گے. آپ کو کیا اس میں ایشو ہے ایجنڈا دینے میں؟ پہلے ہمارا جنرل سیکرٹری بھی گیا ہے اور ہمارا چیف منسٹر بھی جا رہا ہے اور اس صوبے میں جا رہا ہے جس سے ہم نے سیٹیں جیتی ہیں. ایم کیو ایم والے کیوں پریشان ہیں؟ ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ سیٹیں کس نے جیتی ہیں. وہ عوام ہمارے ساتھ ہے. عوام کو انتشار کہنا میرا خیال ہے کہ یہ بالکل غلط رویہ ہے کہ آپ کہیں جی انتشاری ٹولہ. اسی عوام نے ہمیں یعنی کہ ووٹ دیا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر نہیں بتا کے جائیں گے کہ کون کون جا رہا ہے، کہاں کہاں جا رہا ہے؟ نہیں، وہ تو آپ کے ترجمہ، ان کا ترجمان موجود ہے، شفیع جان موجود ہے. آپ ان سے وہ کویسچن پوچھ سکتے ہیں کون کون جا رہا ہے، کیونکہ میرے پاس تو لسٹ نہیں ہے. ہاں مجھ سے خان صاحب کا کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں، میں بتاتا ہوں. لیکن ان کا ایجنڈا پرامن ہے. وہ عوام میں جا رہے ہیں کیونکہ اس کی عوام، سندھ کی عوام نے کہ ہمیں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. مرزا صاحب اب سارے معاملات آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں، وہ نہیں بتا رہے کچھ. اور بہرحال ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور جو آج ایک اور تنازع کھڑا ہوا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو امن کے دائی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور نوبل امن انعام کے لیے بھی انہوں نے خود کو جو ہے وہ کہا تھا کہ مجھے ملنا چاہیے اور میں نے اتنی جنگیں رکوائی ہیں، لیکن آج ایک اور جنگ چھیڑ دی ہے. وینزویلا پر آج حملہ کیا گیا ہے اور ان کے صدر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، وینزویلا سے منتقل کر دیا گیا ہے. نہ صرف ان کو بلکہ ان کی اہلیہ کو بھی ملک بدر کر دیا گیا ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس تنازع کو، اور عالمی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے؟ مرزا صاحب جی دیکھیں، ابھی تک فارن افیئرز کا اس حملے پہ کوئی بیان، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے. پاکستان بڑا محتاط ہے اور وہ اپنا بیان بالکل دے گا، اپنا آفیشیل پوزیشن دے گا.